لے لو اپنے رب سے بخشش، لے لو مغفرت، لے لو اپنے اللہ سے۔ پھر دن میں مغفرت الگ ہے، رات کی بخششیں الگ ہیں۔ میں آپ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں کہ ہم نے رمضان میں کس قدر رب کو راضی کیا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت إذا دخل العشر الآخر أيقظ اشتد ميذره وأحيا ليلته وأيقظ أهله، أو كما قال، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور عطا سے، اس کے فضل اور کرم سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کچھ مخصوص اعمال کی تھی، جن میں ایک عمل آخری عشرے میں جو حضور علیہ السلام کی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب اعتکاف ہے، ایک سنت اعتکاف ہے، اور ایک نفلی اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف تو منت کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ کسی نے یہ منت مانی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام فرما دیں تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا،
تو منت ماننے کے ساتھ یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا سنت اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں کیا جاتا ہے۔ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب مسجد میں ہونا چاہیے۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے آدمی مسجد میں آ جائے اور عید کا چاند نظر آنے تک مسجد میں رہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور ایک نفل اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور نفل اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے اور وقت کی بھی کوئی تعین نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آئیں اور آ کر نیت کر لیں کہ جب تک میں مسجد میں بیٹھا ہوں میرا اعتکاف رہے گا، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ اعتکاف میں ہوں گے۔ تو جو خوش نصیب اعتکاف کر چکے مسنون اعتکاف، اللہ ان کو تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا تو ان کے لیے ہمیشہ یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، جب آپ مسجد میں آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، مفت کا ثواب ہے۔ اور مسنون اعتکاف کے بارے میں تو ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسنون اعتکاف جس نے کیا اس کو اللہ 2 حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 2 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کی بھی جو غرض ہے وہ حضور علیہ السلام کی اس عشرے میں دوسری سنت ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی، اور کسی اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی یہ فضیلت عطا نہیں فرمائی جو میرے رب نے اپنے حبیب کی برکت سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ اور کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، اور فرمایا لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21ویں شب یا 23ویں شب یا 25ویں شب یا 27ویں شب یا 29ویں شب، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، امت کو سے چھپا لی گئی۔ شریعت مبارکہ کا مزاج یہی ہے کہ امت میں ذوق اور شوق بیدار رکھنے کے لیے محبوب اوقات اور گھڑیوں اور محبوب ساعات اور محبوب جگہوں، محبوب گھڑیوں کو اللہ تعالی چھپا دیتے ہیں۔ شوق لگاؤ، تلاش کرو، بالکل ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے جمعہ میں ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یصادفها عبد مسلم، جمعے میں ایک گھڑی ہے کہ مسلمان اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ گھڑی ہے، ہر جمعے میں ہے، قبول دعا ہوتی ہے، مقبول گھڑی ہے، لیکن وہ کون سی ہے چھپا دی گئی، معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی ہے۔ اس لیے اپنے جمعے کے اوقات کو فارغ کر کے مسجد میں آؤ اور عبادات میں لگ جاؤ،
جو بھی گھڑی ہوگی آپ عبادت میں لگے ہوئے ہوں گے قبولیت ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی راتوں کو قیمتی بناؤ، تمہیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تو اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا، اشتد میزرہ، رات بھر عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر اللہ کے لیے اللہ کے نبی اپنی تہبند کو کس لیتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَتَهُ، عشاء سے فجر تک جاگتے تھے، بیدار رہتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود بھی جاگتے تھے، اپنی اہلیہ، اپنی ازواج مطہرات، ہماری ماؤں اور امت کی ماؤں کو بھی آپ بیدار کر دیتے تھے، جگا دیتے تھے، اور فرماتے یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں، یہ جاگنے کی راتیں۔ کچھ راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں سو جاؤ تو دل سو جاتا ہے، جاگو تو اللہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ عید کی رات کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، جو عیدین کی راتوں کو جاگے گا اللہ اس کے دل کو جاگتا رکھیں گے، جگا دیں گے اس کے دل کو، اور جب دل مرتے ہیں، مریں گے، اس کا دل جاگتا رہے۔ تو لیلۃ القدر کو فرمایا تلاش کرو۔ اور یہ رات کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، یہ بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا، حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان کیا لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور اعتکاف کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ معتکف کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھی اور نماز فجر بھی بغیر عذر کے جماعت نہیں چھوڑی اور جماعت کے ساتھ پڑھی، تو لیلۃ القدر کا ایک حصہ تو اسے مل ہی گیا، پوری نہ ملی تو ایک حصہ تو اسے مل ہی گیا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی۔ خوش نصیب ہیں اس لیے معتکفین حضرات جنہیں اس فتنے کے دور میں اللہ نے اعتکاف کی توفیق عطا فرما دی ہو۔ خواتین بھی اپنے گھروں میں معتکفات ہیں۔ تو لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس میں کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لو کہ قرآن جیسی کتاب اللہ نے اس رات میں اتاری۔ مہینوں میں رمضان افضل مہینہ، کیوں؟ وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ 11 مہینوں میں قرآن نہیں اترا، رمضان میں اترا، اس لیے رمضان سب سے افضل مہینہ۔ سال کی 359 راتوں میں قرآن نہیں اترا، لیلۃ القدر میں اترا، اس لیے لیلۃ القدر پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل رات۔ لیلۃ القدر کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اور اس رات میرے اللہ نے قرآن کو اتار دیا تھا پہلے آسمان پر، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر میرے اللہ نے قرآن اکٹھا لیلۃ القدر میں اتارا
پھر پہلے آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور کے دل پہ اتارا، تو ایک روایت کے مطابق اس کا آغاز ربیع الاول سے ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کا آغاز بھی رمضان سے ہے، لیلۃ القدر سے۔ چونکہ یہ قرآن والی رات ہے، اور قرآن عزت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ جس رات میں اترا اس رات کو قیمتی بنایا، جس مہینے میں اترا قرآن نے اس مہینے کو قیمتی بنایا، جس نبی پہ اترا قرآن نے اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور جس زمین پہ اترا اس زمین مکہ کو، مدینہ کو روئے ارض کی زمینوں سے افضل بنا دیا۔ جس سینے میں آیا اس سینے کو سب سینوں سے افضل بنا دیا۔ تو جو جو قرآن کے ساتھ جڑتا گیا وہ عزتیں پاتا گیا، وہ عزتیں حاصل کرتا گیا۔ قرآن اترا ہے لیلۃ القدر میں، اور قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا ایک معنی ہے عزت، یہ عزت والی رات ہے، مرتبے والی رات ہے۔ اللہ نے اس رات کو عزت والا بنایا۔ جو اس رات کی قدر کرتا ہے، اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات کو حاصل کرتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ رات عزت والی، اس عزت والی رات کی برکت سے ایمان والو تم بھی عزت والے ہو گئے، اللہ کی نظر میں عزت والے ہو گئے، فرشتوں کی نظر میں عزت والے ہو گئے۔ عزت والی رات ہے، اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی عزت، اس رات کی عزت کی کئی اسباب ہیں۔ قرآن اترا، عزت والی بن گئی، عبادت کرنے والے نے عبادت کی، اس کو عزت دی، عزت والی بن گئی۔ اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی تخلیق بھی اسی رات فرمائی تھی۔ کائنات میں جو فرشتے بنے وہ لیلۃ القدر میں بنے۔ آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر اللہ نے گوندھا، خمیر کے لیے مٹی اٹھائی تو لیلۃ القدر تھی، یہ عزت والی رات تھی۔ فرمایا جنت کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے اس رات کھل جاتے ہیں، یہ عزت والی رات ہے، اور جنت کو مزین معطر کیا جاتا ہے، اس کو آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں، یہ عزت والی رات ہے۔ بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی اللہ نے اسی رات میں، تو یہ عزت والی رات ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی عزت ملی، ان کی توبہ اسی رات قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا، ایک دروازے میں، ایک کمرے میں، جیل میں بند کر دیا اور قتل کرنے کے لیے اندر گھسے۔ میرے اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کیا اور یوں کیا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه۔ ان کے ایک دشمن شمعون کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، انہوں نے شمعون کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو انہیں اشتباہ ہو گیا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو شمعون کہاں ہے، اگر ہم نے شمعون کو قتل کیا تو عیسیٰ کہاں ہے؟ فرمایا عیسیٰ کو جو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو وہ لیلۃ القدر تھا، وہ لیلۃ القدر والی رات تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ اٹھے، سبحان اللہ، بعد آثار سے معلوم ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر ہے جس رات میں سارے کڑوے اور نمکین سمندر اللہ میٹھے کر دیتے ہیں۔ اور اس پر واقعات تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے
واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا ایک ملاح کے سامنے، تو اس ملاح نے کہا سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جب یہ کڑوے سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اسی بات پر کہتے ہیں وہ ملاح مسلمان ہو گیا۔ اور کئی واقعات ہیں کہ لوگوں نے غسل کیا سمندر میں، لیلۃ القدر میں پانی میٹھا تھا، پانی پیا، پانی میٹھا تھا۔ یہ عزت والی رات ہے، اللہ نے اس کو اس قدر عزت عطا فرمائی کہ کڑوے پانی میٹھے ہو گئے، نمکین اور کھارے پانی میٹھے ہو گئے، سمندر کے سمندر میٹھے ہو گئے۔ سبق ملا او مسلمان، یہ رات کڑوے پانیوں کو میٹھا کر دیتی ہے، گہرے سمندروں کے کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتی ہے۔ تیرے سمندر کے برابر بھی گناہ ہوں تو اس رات کی قدر کر، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تجھے بھی میٹھا کر دے گا۔ یہ وہی رات ہے جس رات عبادت کرنے والے کو آ کر فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، جس رات عبادت کرنے والے کے لیے فرشتے آ کر اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ اور یہ وہی رات ہے، یہ لیلۃ القدر کی وہی رات ہے جس رات اللہ زمین والوں پر آسمان والوں میں بیٹھ کر فخر کرتے۔ او فرشتو، تم ہی تو کہتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گی، خون بہائے گی، تو اس مخلوق کو پیدا کر رہا ہے۔ اللہ نے اس وقت انہیں چپ کروا دیا تھا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتو تمہارا علم ناقص ہے، میرا علم کامل ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تم یہ اعتراض نہ کرو۔ چپ ہو گئے فرشتے۔ آج اللہ فرشتوں کو دکھاتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں اللہ اس رات فرشتوں کو زمین پہ بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ جاؤ میرے نیک بندوں کو مصافحہ بھی کرو، ان کے لیے دعائیں بھی کرو، اور جا کے دیکھو کل تم اعتراض کر رہے تھے میرے بندوں پر، آج میرے بندے ہیں رو رہے ہیں میرے خوف سے، گڑ گڑا رہے ہیں میرے خوف سے، نیند چھوڑے ہوئے ہیں میرے خوف سے، مسجدیں آباد کیے ہوئے ہیں میرے خوف سے، وہ میرے ذکر کے ترانے گا رہے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ نوافل اور تہجد پڑھ رہے ہیں، وہ درود پاک اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ آنکھوں سے آنسو ہیں۔ جاؤ دیکھو دیکھو، میں نے اس لیے انسان کو بنایا تھا، میں نے اس لیے بنایا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا کہ اس رات میں فرشتے زمین پہ آتے ہیں۔ یہ عزت والی رات جو ہے، عزت والی رات جو یہی رات ہے کہ اسی ایک رات میں عبادت کر لو۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ 70 سال کے گناہ ہیں، 80 سال کے گناہ ہیں یا 90 سال کے، زمین سے آسمان تک کا خلا گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ پہاڑ کی کیٹو پہاڑ کی بلندی جتنے بھی گناہ ہیں، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایماناً پہلے شرط ہے، مشرک، کافر، غیر مسلم، اس کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ خلاصۃ القرآن میں ہم نے بیان کیا کہ کافروں کے جتنے بھی عمل ہیں، نیکیاں ہیں، وہ راکھ کی طرح اڑ جاتی ہیں۔
وہ آخرت میں پہنچتی ہی نہیں، وہ اڑ جاتی ہیں۔ اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کافروں کی نیکیاں راکھ کی طرح ہیں، آندھی آتی ہے راکھ اڑ جاتی ہے، ایسے ہی موت کی آندھی آئے گی، کافروں کی نیکیاں اڑ جائیں گی، آخرت میں انہیں کوئی نیکی کام نہیں دے گی۔ اس لیے فرمایا ایمان شرط ہے، ایمان ہو، اخلاص ہو، رب کی رضا کے لیے تو لیلۃ القدر پالے، عبادت کرے، قیام کرے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے گناہ ہیں چاہے وہ 60 سال کے ہیں، 70 کے ہیں، 80 کے ہیں، میرا رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ دھو دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، اس لیے عزت دلائی اس رات نے، یہ عزت والی رات، عزت دلانے والی رات، خود بھی شرف والی، دوسروں کو بھی اس نے شرف دیا۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی، یہ تنگی والی رات ہے۔ کیا معنی؟ فرمایا اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اتنے فرشتے، کروڑوں اربوں فرشتے آسمان سے اس رات میں زمین پر اترتے ہیں۔ آج سال کی واحد رات ہے، آسمان کے سارے دروازے کھل گئے، کھلے ہوئے ہیں، یہاں تک لکھا ہے کہ شہاب ثاقب بھی ٹوٹ کر شیطان کو اس رات نہیں لگتا، ویسے بھی شیطان بندے ہیں، سارے دروازے کھلے ہیں اور اتنے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، فرمایا زمین تنگ ہو جاتی ہے، ایک بالشت برابر زمین کی جگہ خالی نہیں ہوتی، ایک بالشت کے برابر فرشتے ہی فرشتے، فرشتے ہی فرشتے، زمین سے فرشتے، فرشتوں سے یہ زمین بھر جاتی ہے۔ سبحان اللہ کا سبحان اللہ نہیں کہتے، اونچی آواز سے کہو بھائی سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر، تنگی والی رات، یعنی زمین کو تنگ کر دینے والی رات۔ قدر کا ایک معنی تقدیر، یہ تقدیر والی رات، دو راتوں کا تعلق تقدیر سے ہے، ایک شب برات، فیہا یفرق کل امر حکیم سورۃ الدخان، اور ایک لیلۃ القدر۔ شب برات میں احکام نافذ ہوتے ہیں، تقدیریں فرشتوں کے سپرد ہوتی ہیں، لیلۃ القدر میں احکام کی تنفیذ ہوتی ہے، احکام نافذ ہوتے ہیں، امپلیمنٹ ہوتا ہے اس رات میں۔ یہ تقدیر کی رات ہے، آنے والے سال میں مرنے والوں کے نام، آنے والے سال میں دنیا میں آنے والوں کے نام، حتیٰ کہ آنے والے سال میں حج کرنے والوں کے نام بھی میرا رب فرشتوں کو دیتا ہے۔ دعا کرو آج رمضان میں، جمعے میں، اس آنے والے رمضان، اس آنے والے حج میں اللہ ہمارا نام بھی لکھ دے، اور اونچی آواز سے، اور دعا کرو کہ اللہ حج کو جاری رکھے، کرونا کی وجہ سے حج رکے بھی نہ۔ لوگ خطرات بھی بتا رہے ہیں، یہ تقدیر کی رات ہے۔ شادیانے نہ بجاؤ، اتراؤ نہ، کیا خبر کہ لیلۃ القدر میں میرا اور آپ کا یا ہم میں سے کسی کا نام مرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ رزق بھی لکھا جاتا ہے، لکھا ہوا، اس پر عمل درآمد شروع ہوتا ہے، کتنا رزق ملے گا، کیا کیا حالات پیش آئیں گے، کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی۔ اس لیے فرمایا یہ رات تقدیر والی رات ہے، لیکن تمہارے لیے خوش نصیبی ہے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک
کسی نبی کی امت کو نہ یہ رات ملی نہ اس کی فضیلت ملی. میرے نبی کی امت کو یہ رات بھی ملی, فضیلت بھی ملی, ہر سال ملی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, فرمایا اسی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی عبادت کا, ریاضت کا, مجاہدے کا, جہاد کا. جن امتوں کو ثواب ملا, لمبی ان کے عمریں تھیں, انہوں نے 83 سال 4 ماہ یعنی 1000 مہینے تک دن کو جہاد کیا, رات کو عبادت کی. انہیں جو ثواب اجر ملا, تمہیں ایک رات عبادت کرنے پر اس سے زیادہ ثواب مل گیا, اس سے زیادہ اجر مل گیا. واہ میرا اللہ, کتنی رحمت ہے. کتنے تم میں سے خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو 10 سال سے اعتکاف کر رہے ہوں گے اور معتکف کو کچھ نہ کچھ حصہ لیلۃ القدر کا ضرور ملتا ہے, چونکہ اس نے عشاء اور فجر تو جماعت سے پڑھنی ہے نا, ہر رات پڑھنی ہے, اور اسی عشرے میں لیلۃ القدر ہے, تو کچھ تو ملا. باقی تراویح پڑھی اس نے, ظاہر ہے تراویح بھی پڑھنی ہے, اور صبح اگر تہجد کی بھی توفیق ہوتی ہے اور کچھ نہیں بھی ملا تو لیلۃ القدر مل گئی اس کو. اور جس کو 10 سال لیلۃ القدر ملی تو معنی اس کا کیا ہوا؟ 850 سال کی عبادت کا ثواب یہ لوٹ چکے. کہو سبحان اللہ. کتنے بولو؟ 850 سال. واہ میرا اللہ, تیری کتنی رحمت ہے. اس لیے تو وہ رحمان ہے, اس لیے تو وہ ارحم الراحمین ہے. بھر لو جھولیاں. جس کو 20 سال لیلۃ القدر نصیب ہوئی, ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں 20 سال لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے. فرمایا جنہیں 20 سال لیلۃ القدر نصیب ہو گئی وہ خوش قسمت, ان کو مبارکبادیاں دو, ان سے دعا کرواؤ, گویا کہ میرے رب نے اپنی رحمت سے, اپنی فضل سے, اپنی کریمی سے, اپنی شان فیاضی سے اس کو 1500 سال سے زیادہ کا ثواب عطا فرما دیا. 1500 سال سے زیادہ کا ثواب. میں کوئی گپ نہیں مار رہا, میں قرآن بیان کر رہا ہوں. میں کوئی ضعیف روایتیں نہیں پڑھ رہا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل. 1 سال اگر 1000 مہینے سے افضل ہے, اور کم از کم 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنے, اور قرآن نے کہا اس سے افضل. کتنی افضل؟ 2 گنا, 3 گنا, 4 گنا, 5 گنا, 10 گنا, 20 گنا, 50 گنا, 100 گنا. ہم نہیں جانتے, وہ جانتا ہے. وہ اپنی شان کے مطابق اجر دیتا ہے. اگر صرف 1000 مہینہ ہی ہو تو میرے بھائیوں معنی یہ ہوا کہ جس کو 10 سال لیلۃ القدر ملی, 850 سال کی عبادت ملی, 20 سال ملی, گویا کہ 1700 سال کی عبادت ملی. 1700 سال کی عبادت اس کو نصیب ہو گئی. اور جس کو اس سے زیادہ لیلۃ القدر ملی, حساب لگاتے چلے جاؤ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور حکیم الامت حضرت تھانوی یہاں فرماتے ہیں کہ الف کہتے ہیں 1000 کو, یہاں الف شہر اس لیے کہا کہ عربی کا آخری ہندسہ 1000 ہے, اس سے اوپر عربی کا کوئی مستقل ہندسہ نہیں ہے. پھر 2 ہندسوں کو جوڑا جاتا ہے. آخری جو عدد ہے عربی کا وہ 1000 ہے. اگر کسی نے لاکھ کہنا ہوگا نا تو اس کے لیے کوئی مستقل ہندسہ نہیں ہے, تو اس کے لیے کہتے ہیں 100,000, 100,000. وہ 100,000 کہتے ہیں, 100,000. 100,000 کا معنی 1 لاکھ. تو چونکہ عربی کا آخری ہندسہ الف ہے, اس لیے رب سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال بھی 1000 سال, اس لیے 1000 مہینے اس لیے کہے گئے کہ یہ آخری ہندسہ ہے,
ورنہ تیرا رب اس سے بھی زیادہ اجر لیلۃ القدر پر عطا کر دیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک تو مغفرت ملتی ہے، دوسرا جبریل آتے ہیں۔ کون آتے ہیں اس رات میں؟ سبحان اللہ، جبریل نبیوں کے پاس آتے تھے، غیر نبی کے پاس نہیں آتے تھے، اور اللہ کے حکم سے آتے تھے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ ایک دفعہ حضور نے جبریل سے فرمایا، جبریل دیر سے آتے ہو، ذرا جلدی جلدی آیا کرو۔ جبریل قرآن لاتے تھے۔ فرشتے کی ملاقات، نیک لوگوں کی ملاقات، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تو حضور کو جبریل کی آمد کا انتظار رہتا تھا کہ جبریل جیسا فرشتہ، سبحان اللہ، قرآن نے جس کی تعریف کی، اللہ نے جس کی تعریف کی، نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتہ۔ اور وہ فرشتہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ فرشتہ جو طاقتور، اللہ کے پاس رہنے والا، امانت دار۔ تو اور یاد رکھو، یہ فرشتہ نبیوں کے پاس بھی گنتی کی تعداد میں آیا۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل صرف 14 مرتبہ آئے تھے، کسی کے پاس 12 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس صرف 70 مرتبہ آئے، اور میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی تو جبریل 24,000 مرتبہ رسول اللہ کے آگے دو زانو ہو کر بیٹھے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ یہ کمال میرے آقا کا ہے کہ ابراہیم جیسا نبی، اسماعیل، حضرت نوح جیسا نبی، آدم جیسا نبی، یا 12 بار یا 15 بار یا 17 بار حضور کی باری آئی تو 24,000 بار۔ اور حضور کی امت کے پاس ہر سال لیلۃ القدر میں آتے ہیں، ہر سال۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اور میاں میرا اور تیرا کیا ہے؟ یہ تو حضور کا منہ ہے۔ میرے تیرے اعمال تو اس قابل ہے کہ ہم زمین میں دھنس جاتے، ہم پر پتھر برستے، شکلیں بدلتی، بندر بنتے، خنزیر بنتے، اور بنیں گے کچھ لوگ، بن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے شراب پئیں گے، شراب کا نام بدل کر اللہ انہیں سوہر اور بندر بنا دے گا، یا اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا۔ اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین کہو۔ فرمایا فرشتے اترے جبریل کے ساتھ، جبریل کی قیادت میں اترے۔ جبریل حدیث میں آتا ہے آتے ہیں فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کے جلو میں آتے ہیں، بیت اللہ پہ جھنڈا گاڑتے ہیں، پھر پوری زمین میں چکر لگاتے ہیں، ہر عبادت کرنے والے کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کو فرشتوں کا پڑوس نصیب ہوتا ہے، فرشتوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں، جسم میں رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو تو سمجھ لو لیلۃ القدر مل گئی، لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ اور فرمایا یہ منظر پھر ساری رات رہتا ہے، ساری رات، یعنی مغرب ہونے سے لے کر اور صبح صادق تک یہ منظر رہتا ہے، یہ جشن رہتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کے سمندر کے دریا، سمندروں کی فیاضی اور سخاوت رہتی ہے۔ لوٹتے رہو، لوٹتے رہو، لوٹتے رہو، جھولیاں بھرتے رہو، بھرتے رہو، بھرتے رہو۔ اس لیے طاق راتوں میں یہ لیلۃ القدر چونکہ متوقع ہے، ایک رات تو ہمارے گزر گئی، باقی کسی رات کو ضائع نہ کرنا۔
نصیحت ہے، کسی رات کو ضائع نہ کرنا، طاق راتوں کو خاص طور پر. اور ویسے ہی چند لمحات باقی ہیں، صرف چند لمحات گنے چنے. خدا کی قسم کہتے ہیں مہینوں میں جیسے ساون کا مہینہ ہے، ساون کے مہینے میں پھر برسات بھی ہو جائے، خشک لکڑی بھی پھپھٹ پڑتی ہے، خشک لکڑی بھی پھوٹ پڑتی ہے، اس سے بھی سبزہ نکل آتا ہے. بالکل ایسے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ مہینوں میں روحانی دنیا میں ساون کا مہینہ سمجھ لو، اور اس کے اوپر پھر قرآن کی برسات بھی ہو جائے، قرآن سے تعلق بھی ہو جائے، قرآن کے ساتھ عشق بھی ہو جائے، قرآن کا پڑھنا بھی نصیب ہو جائے اور اعمال بھی نصیب ہو جائیں، تو گویا ساون میں بارش برسی، سوکھا ہوا ایمان بھی اس سے نیکیاں برآمد ہونے لگیں گی، اس سے سبزے نکلنے لگیں گے، زندگی بدل جائے گی. اس لیے آنے والی راتیں اور پھر خاص طور پر 5 طاق راتوں میں ایک گزر چکی، یہ 4 راتیں اہتمام کے ساتھ، نماز مغرب جماعت کے ساتھ، نماز عشاء جماعت کے ساتھ، نماز فجر جماعت کے ساتھ، نماز مغرب کے بعد پوری سنتیں، نماز مغرب کے بعد نوافل، کم از کم مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 6 نفل پڑھا کرو. 6 سے لے کر 20 تک یہ نفلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد پڑھی ہیں، کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. پھر عشاء کی نماز پہ وقت سے آؤ، 4 سنتیں عشاء سے پہلے پڑھیں، پھر عشاء کے بعد کی سنتیں، پھر نماز تراویح، پھر نماز تراویح کے بعد کچھ دیر قرآن کا درس سنو، کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرو، تھک جاؤ تو ذکر شروع کر دو، پھر تھک جاؤ تو نوافل شروع کر دو، پھر تھک جاؤ تو مناجات مقبول شروع کر دو، پھر تھک جاؤ تو درود شریف شروع کر دو. اپنی یہ رات قیمتی بناؤ اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، پھر دن میں اشراق کی کوشش کرو. میرے دوستو اس طرح اگر باقی دن گزر گئے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ مغفرت کا سامان پیدا ہو جائے گا. کہو انشاءاللہ مغفرت کا سامان پیدا ہو جائے گا. یہ چند لمحات باقی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لمحات کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو میرا واعظ ہے یہ جا کر اپنی خواتین کو بھی سنواؤ، اور خواتین سے بھی تخفیف کرو، وہ بھی عبادت میں لگیں، انہیں بھی عبادت کا موقع فراہم کرو. وہ بیچاری شام کو افطاری میں لگی رہتی ہیں. کہتے ہیں افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اس وقت سارے فارغ ہو کر دعا میں لگ جاؤ. جتنے خزانے دعاؤں سے ملتے ہیں کسی چیز سے نہیں ملتے. آج امت نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا. ہماری لاکھوں ضرورتیں ہیں، دنیا سے تو کہتے ہیں، کبھی اکیلے بیٹھ کر ہم نے اللہ سے کہا؟ کل اللہ ہمیں شکوہ کرے گا، پوچھے گا. آواز آتی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی سے مجھے پکار لیا کرو، آہستہ مجھے پکار لیا کرو، دل ہی دل میں مجھے پکار لیا کرو. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. ایک ہی تو ذات ہے جو ہماری پکار کو سنتی ہے، اور وہ کون ہے؟ سارے محبت کے ساتھ اس کا نام لو. وہ کون ہے؟ اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے. قال ربکم ادعونی، تمہارا پالنہار کہہ رہا ہے مجھے پکارا کرو. استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. اور جو نہیں پکارے گا، دعا نہیں کرے گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، وہ متکبر ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، میرا محتاج نہیں سمجھتے. اور بندے کی شان ہے جھک جانا، بندے کی شان ہے اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھنا، اپنے آپ کو منگتا بنانا. اور تجھے مانگنا جچتا ہے، مجھے دینا جچتا ہے. مجھ سے اور تجھ سے
اچھا سوالی کوئی نہیں، اس سے اچھا دینے والا کوئی نہیں. وہ داتا ہے، دینے والا ہے. دعا کرو افطاری کے وقت. فرمایا ثلاثۃ لا ترد، 3 آدمیوں کی دعا وہ بھی رد نہیں ہوتی، بد دعا وہ بھی رد نہیں ہوتی. ان 3 لوگوں کی اور وقتوں کی دعاؤں اور بد دعاؤں سے بچو. دعوت الصائم، دعوت الوالد لولدہ، باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو قبول، بد دعا کرے تو قبول. ماں باپ سے دعائیں لو. ایک ہوتا ہے دعا کے لیے کسی کو کہنا، ابا جی میرے لیے دعا کر دیں، حضرت میرے لیے دعا کر دیں، استاد جی میرے لیے دعا کر دیں، پیر صاحب میرے لیے دعا کر دیں. اور ایک ہوتا ہے دعا لینا. دعا لینا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنا اچھا بن کے دکھائے، فرما بردار بن کے دکھائے کہ ماں باپ، پیر و مرشد، استاد، اللہ والے بزرگ دعا دینے پر مجبور ہو، بے اختیار ان کے دل سے دعا نکل جائے. دوسرا فرمایا دعوت الصائم حین یفطر، روزے دار جب افطار کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت تم افطاری کے سامان پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہو، حالانکہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے، بد دعائیں بھی قبول کرتا ہے. تیسرا فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم دعا کرے تو قبول ہے، بد دعا کرے تو قبول ہے. فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو. اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچ. مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی دعا آسمانوں کو چیر کر اللہ تک پہنچتی ہے اور اللہ سے من قبول ہو کر نیچے آ جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں. ماشاءاللہ اعتکاف کے ساتھی موجود ہیں اور یہاں معمولات میں ساتھی جڑ رہے ہیں. جن حضرات کا اعتکاف نہیں وہ بھی آیا کرو. خاص طور پر طاق راتوں میں رات کا پورا ایک نظم ہے، پورا ایک شیڈول ہے، معمول ہے. قرآن کریم کا درس اور خلاصہ، پھر مجلس ذکر، پھر مناجات مقبول، پھر درود پاک، پھر نوافل، قرآن کریم کی تلاوت. تو ماحول میں آنے سے آدمی کو عبادت نصیب ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صفوں کے نشان لگے ہوئے ہیں، پہلی صف سے